کر سکتے ہیں، یہ آسانیاں ہیں، تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں ایک بزرگ خاتون تھی جن کے بارے میں ہم نے یہی سنا ہے کہ انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، لیکن وہ آخری وقت میں بیمار ہو گئیں تو ان کی کئی نمازیں نکل گئیں، تو انہوں نے اپنے بہو کے ذمہ لگا دیں کہ تم میری نماز ادا کرو، تو جب تک وہ خاتون زندہ رہیں ان کی بہو ان کی جگہ نماز پڑھتی رہی۔ کیا یہ صحیح ہے، جائز تھا؟ دیکھیں جائز نہیں ہے، بہرحال نمازی ہونا، کثرت سے ذکر کرنے والا ہونا، قرآن پاک کی تلاوت یہ ہمارے گھر کے بزرگان دین کرتے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن یوں نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کرنے کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہم دین کو بہت زیادہ سمجھ چکے ہیں اور شرعی مسئلوں کو کسی عالم سے پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہ کریں، از خود فیصلے کرنا شروع کر دیں، جیسے ان ہماری خاتون نے کیا کہ یاد رکھیں یہ نماز خالصتاً بدنی عبادت ہے، یعنی اس میں مال کے خرچ کا کوئی دخل نہیں ہے، ایسے روزہ خالصتاً بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادت ایک شخص دوسرے کی طرف سے ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر بہو نے ساس کی نیت سے بھی مثلا ظہر کی نماز اپنی بھی پڑھی پھر ساس کی نیت سے پڑھی، وہ تو نفل بن گئی، فرض ادا ہی نہیں ہوا۔ جب فرض ادا نہیں ہوا، اگر وہ بوڑھی خاتون فوت ہو گئی ہیں تو یہ ساری قضا نمازوں کا وبال ان کے اوپر رہا۔ انہیں چاہیے یہ تھا کہ اگر وہ اتنی سخت بیمار ہو گئی تھی کہ اب نماز ادا کر ہی نہیں سکتی تو نمازوں کا فدیہ ادا کرنا تھا، اور اگر صحت کی امید تھی، ابھی تو نہیں پڑھ پا رہی، صحت کی امید تھی تو انتظار کرنا تھا کہ جب صحت ہو جائے گی پھر ان نمازوں کی قضا کرنی تھی۔ اور فرض کر لیں کہ ان کو خوف یہ ہوتا کہ میں شاید صحت نہ پاؤں، امید تو ہے پہلے انتقال ہو جائے، تو وصیت کر کے جانا واجب تھا کہ میری اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، میں فوت ہو جاؤں تو ان کا فدیہ وغیرہ ادا کر دینا۔ لیکن یہ انہوں نے ایک خلاف شرع ایک کہا کہ بھئی آپ میری طرف سے نماز ادا کریں، بہو بھی بیچاری صاحبہ علم نہیں تھی تو انہوں نے بھی ادا کرنا شروع کر دیں، تو یہ غلط مسئلہ بتا کر، کیونکہ یہ غلط مسئلہ ہے نا کہ بھئی میری طرف سے فرض ادا کر لینا اور سمجھے کہ ادا ہو جائے گا، تو یہ گناہ کی صورت ہوتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، میں اپنے تمام جتنے مجھے سننے والے ہیں بہت ہی دائرہ دم میں رہ کے گزارش کرتا ہوں، بڑوں سے خدارا شریعت کے معاملے میں اپنی ذاتی رائے کو دخل نہ دیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ بن جائے گا۔ جب آپ اپنے چھوٹوں کو کوئی ایسا مسئلہ بتا دیتے ہیں، وہ بڑے کا مسئلہ قبول کر لیتے ہیں اور وہ کسی عالم دین سے معلوم نہیں کرتے، اور آپ نے غلط مسئلہ بتا دیا، آپ نے تو اپنے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ کر لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے کہ آپ کو مسئلہ آتا نہیں اور آپ نے غلط بتا دیا۔ اچھا بعض کہتے ہیں ہم نے سنا تھا، کس سے سنا تھا آپ نے؟ کون تھی وہ مستند شخصیت بتائیے؟ اس طرح کے غلط مسئلے عمومی طور پر ہم کسی سے نہیں سنتے ہیں، وہ کوئی پڑوسن آ گئی، کوئی صاحب تھے وہ ایسی خاندان کے، انہوں نے بیان کر دیا، یا وہی ہم کسی محفل وغیرہ میں جاتے وہاں ذکر چل رہا تھا، یہ کوئی مطلب مستند لوگ نہیں ہیں کہ ان کی باتوں میں اتنا وزن ہو کہ اس کو اختیار کیا جائے۔ اچھا ان لوگوں سے یہ پوچھیں آپ نے کہاں سنا تھا؟ وہ ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے، کون عالم صاحب تھے؟ ان کی علمی سطح کیا تھی؟ ان کی علمی حیثیت کیا تھی؟ ابھی ایک مسئلہ گزرا ہے کہ ان عالم صاحب نے غلط ان کو بتایا نا کہ انہوں نے اگر کلمہ کفر کہہ دیا تھا، آپ نے اگر نہیں سمجھا سکے تو اس کا مطلب مسلمان مرائے، دعائے بخشش و مغفرت کر سکتے ہیں، بالکل غلط مسئلہ بتایا، بالکل غلط مسئلہ بتایا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی مفتی صاحب نہیں ہوں گے، میں تو کہتا ہوں عالم بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ تو علماء تک کو مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ناراض نہ ہوں، آپ لوگ بعض اوقات ایسی باتیں سن کر خامخواہ اپنا موڈ خراب کر لیتے ہیں، ہم تو آپ ہی کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ اپنی نسلوں کے اندر غلط مسئلہ بتا کے اپنے لیے گناہ جاریہ کر کے چلے گئے، بتائیے میری صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ لوگ کیا کیا بیان کر رہے ہیں، تو مجھے کیا فرق پڑے گا؟ اور نہ میری آخرت کا کوئی نقصان ہے، میں اس بات کا مکلف تو نہیں ہوں، اگر کوئی اپنے گھر میں بچوں کو غلط گائیڈ لائن دے رہا ہے تو میں اس گھر میں پہنچوں، اس کی معلومات حاصل کروں، پھر تصحیح کروں، یہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام بھی مکلف نہیں بنایا گیا کہ گھروں میں جا کے لوگوں کی باتیں سن کر ان کی تصحیح کریں، نقصان آپ ہی کا ہے سراسر۔ اس لیے بہتر کیا ہے، آپ مسئلہ سیکھیں، آپ باقاعدہ علم سیکھیں، اور اگر باقاعدہ سیکھنے کا وقت نہیں ہے، عمر کا تقاضا ایسا ہو گیا ہے، تو جو مسئلہ بتانے لگیں ایک دفعہ اس کی کنفرمیشن کر لیں، کسی عالم دین سے رابطہ رکھیں۔ اپنے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں لوگوں کو، اپنے موبائل میں کم از کم ایک کسی مفتی صاحب کا نمبر تو سیو کر لیں آپ، سارے وہ رشتہ دار، دوست احباب، بے نمازی، گالیاں بکنے والے، بہت سے ان میں حرام کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان سب کے نمبر ہوں گے، ایک مفتی صاحب کا نمبر نہیں ہوگا۔ رکھیں کسی مفتی صاحب سے کانٹیکٹ رکھیں، ان سے آپ بر وقت معلوم کر لیا کریں، یا قریب کوئی اہل سنت کا ادارہ ہو وہاں پہ جا کے پہلے معلوم کریں، پھر اپنے بچوں کے اندر مسائل عام کریں، ورنہ میں نے تو مشاہدہ یہی کیا ہے کہ گھر کے بڑے اپنے لیے اتنا بڑا گناہ جاریہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ بیچارے آخرت میں پتہ نہیں جواب کیسے دیں گے۔ یہ خیر وقت گزر گیا ہے۔